بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 815 مولانا سلمان صاحب بجنوری کے جدید بیان کا رد، غیر مسنون فتویٰ اور اس کی تباہی، حضرت نانوتی کی وصیتیں سواد اعظم، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مولانا سلمان بجنوری کا رد۔ نومبر سن 2021 میں مولانا سلمان صاحب بجنوری استاد دارالعلوم یعنی مقبوضہ نے ایک عرصے دراز کے بعد عمارت والی تبلیغ پر پھر سے تبرہ کیا اور وہی ساری باتیں دہرائی جو عام معترضین تبلیغی جماعت کے خلاف 100 سال سے دہراتے آ رہے ہیں، مثلاً مساجد میں جھگڑے، آپسی اختلافات، علمی حلقوں کی مخالفت، علماء کی ناقدری، بال بچوں کو بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ کر نکل جانا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان معترضین کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے اعتراضات حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اسی اعتراضات میں ہم تبلیغ والوں کی ترقی پنہاں ہیں۔ میری تعریف پر نہ خوش ہیں وہ یہ ہے کرم ان کا کہ ان کے حسن کی توہین ہے یہ آفرین میری۔ خدا شاہد ہے سچ کہتا ہوں میں دن رات روتا ہوں، مگر نم ہے نہ یہ آنکھیں نہ تر ہیں آستین میری۔ ادھر ہے ناز اپنی گرمی محفل پہ ساقی کو، ابھی چکھا نہیں اس نے شراب آتشی میری۔ حضرت مولانا سلمان صاحب مدظلہ چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ہم نے عرصے دراز سے دارالعلوم والوں پر لکھنا چھوڑ دیا تھا، مگر آپ نے اپنے 1.25 گھنٹے کے بیان میں ہماری تبلیغ پر پھر سے تبرہ کیا ہے، گڑے مردے کھود کھود کر نکالے، اس لیے پھر سے ہمیں لب کشائی کرنی پڑی۔ آپ اپنی تدریس میں لگے رہیے اور ہمیں اپنی تبلیغ میں، اسی میں بہتری ہے آپ کی، ورنہ ہم اس قدر لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ نہ چھیڑ آگ لگا دوں گا آشیانے کو والی کیفیت رکھتے ہیں۔ امیر عمارت مرکزیت کی خیر آپ کیا جانیں۔ نمبر 1، دین کسی کی ذاتی جاگیر نہیں کہ دوسرے کو اپنی رائے ظاہر کرنے سے روکا جائے۔ نمبر 2، علم دین دارالعلوم ہی میں سکڑ کر رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ہر مسلمان کی میراث ہے، پونجی ہے۔ علماء کرام اس کے ذمہ دار ضرور ہیں لیکن ٹھیکیدار ہرگز نہیں۔ حشر کے روز محمدی کا سکہ چلے گا، ازہری، دیوبندی، حنفی، سلفی کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اپنے ہی منہ سے اپنے مشرب کی مدح سرائی عجب کی معراج ہے، اسی طرح ہر بات پر دارالعلوم کی دہائی دینا بھی غیر ممدوح عمل ہے۔ تعریف تو وہ ہے جو اوروں کی زبان پر جاری اور ساری ہو۔ دارالعلوم کی حقانیت، اس کا فیض، اس کا علو مرتبت ہونا اظہر من الشمس ہے۔ دوسرے اداروں کے مقابلے میں دارالعلوم کے کارناموں کا تذکرہ مستحسن عمل نہیں ہے۔ اسی ناعاقبت اندیش نعروں کی وجہ سے فرقہ واریت وجود میں آئی۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دیوبندیت اور بریلویت اکٹھے ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ تبلیغ والوں نے سارے مسلک اور مشرب کے لوگوں کو امت کے ڈورے میں پرو دیا اور جو پروئے گئے انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ ایک ہی 10 آدمیوں کی جماعت ہے اور اس میں حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، سلفی بھی ہے، سب شامل ہیں۔ حجاز مقدس کی بڑی آبادی سلفیوں کی ہے اور سب جماعتوں میں چلتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں ذمہ داری کے ساتھ دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اکابرین دارالعلوم سے جو بن پڑا انہوں نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنی خدمات کی، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی خدمات کو بہت قبول کیا، رحمہم اللہ اجمعین۔ لیکن اب موجودہ دور میں دیوبندی حضرات کو سوچنا چاہیے کہ دارالعلوم کی ناموس اور اس کی خدمات کو کیسے برقرار رکھیں اور کس طرح اور بہتر بنا سکیں اور کیسے ترقی دیں، اس لیے کہ اسلاف اپنے اندر صفات رکھتے تھے، تعلق معلّہ میں بے مثال تھے، امت کا درد رکھتے تھے، امت کے بنانے کے لیے بے اصولیوں اور بے ضابطگیوں کو بھی پی جاتے تھے، صبر اور تحمل کے پہاڑ تھے،
لیکن موجودہ وقت کے آپ جیسے ذمہ دار بزرگوں کی مذکورہ بالا صفات اور محاسن سے یکسر خالی اور کوسوں دور ہیں۔ یاد رکھیں، صرف نسبتوں پر خوش ہونا اور اترانا کافی نہیں، یہ تو ایک بے معنی خواب و سراب کے مانند ہے۔ جس قوم کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا ہو، اس قوم کے بڑوں کی نسبتیں اور ان کے کارنامے انہیں آگے نہیں پہنچا سکتے۔ دارالعلوم کی دینی خدمات سے سبھی واقف ہیں، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ فتووں کا افسانہ اور حضرت ملا علی قاری۔ علامہ کیدانی نے تشہد میں انگلی اٹھانے کا انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ یہ عمل غیر مشروع ہے۔ اس وقت کے شیخ المشائخ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے کہ ہم تعویلات کے ذریعے اس مسئلے کو دبا دیتے ہیں، ورنہ علامہ کیدانی پر کفر کا فتویٰ صادر ہو سکتا ہے۔ بات کو دبا دیا گیا، ورنہ سارے بلقان میں تباہی مچ جاتی، اور علامہ کیدانی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے۔ ان کی تصنیف خلاصہ کیدانی ان کے علوم کا شاہکار ہے۔ حضرت قاسم نانوتی اور سر سید احمد خان صاحب۔ سر سید صاحب کے عقائد باطلہ سے کون واقف نہیں؟ اس کے باوجود حضرت نانوتی نور اللہ مرقدہ نے انہیں دارالعلوم دیوبند میں تدریس کی خدمات سونپی۔ ان دونوں واقعات کا مراجع سوان امام قاسم نانوتی اور تدوین فقہ، ان دونوں کتابوں کے مصنف رئیس القلم محقق علامہ مناظر احسن گیلانی ہیں۔ دعوت انصاف۔ اہل علم، مفتیان عظام اور علماء کرام بتلائیے کہ علامہ کیدانی کا انکار رفع سبابہ اور سر سید صاحب کے عقائد باطلہ کے مقابلے میں مولانا سعد صاحب کی بیانی تشریحات اور توضیحات کی کیا حیثیت ہے، سوائے اس کے کہ دعوتی حمیت اور اپنے متبعین کو جوش اور جذبہ دلانا تاکہ وہ اس دعوتی کام میں اور بھی زیادہ منہمک ہو کر رہ جائیں۔ ان بیانوں میں نہ عقیدے کی غلطی بیان کی گئی، نہ ہی کتاب اور سنت اور فقہ میں کوئی تبدیلی بیان ہوئی۔ اسلوب تربیت کو اپنایا گیا، یہ تو ہر طبقے کا مربی کرتا ہے۔ فقہ کے طالب علم کو پتہ ہے کہ استاد محترم جرح اور تعدیل کرتے ہوئے دوسرے مسلک کے اماموں اور ان کے مسلک کی کس قدر دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دے تو شاید ہی کسی مدرسے والے کو سکون کا سانس لینا بھی میسر ہو۔ لوگ ڈنڈے لے کر آ جائیں کہ تم ہمارے ائمہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ وہی حال مولانا سعد صاحب کے بیانات کے ساتھ ہوا کہ یاروں نے ویڈیو بنائی اور مولویوں نے فتوے کا بازار گرم کیا۔ حالانکہ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کے بیانات پر کیے گئے ہر اعتراض کا جواب قسطوں میں دیا گیا، مگر اکابرین دارالعلوم دیوبند نے بغیر کسی حکمت عملی کے فتویٰ صادر کر دیا۔ اس فتوے نے جو تباہی مچائی ہے وہ ملاحظہ ہو۔ تبلیغی کام سن 1926 سے 2016 تک پرسکون اور عافیت کے ساتھ سارے عالم میں چل رہا تھا۔ دارالعلوم کے جانبدارانہ فتوے نے دنیا تمام میں تباہی مچا دی۔ بنگلہ دیش میں تباہی مچ گئی، معصوم لوگ مارے گئے، دنیا بھر میں لڑائی جھگڑے، مار پٹائی، طلاق، کاروبار کا نقصان، مساجد اکھاڑا بن گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ فتویٰ غیر مسنون اور منہج سلف کے خلاف واقع ہوا۔ اسلاف کا منہج فتویٰ ملاحظہ ہو۔ آداب فتویٰ۔ مفتی اور قاضی فیصلہ کرتے وقت طرفین میں سے ایک کی طرف میلان نہ رکھے، طرفداری نہ ہو، بلکہ عدل اور مساوات کو ملحوظ خاطر رکھے۔ طرفین میں عدل و مساوات کا معاملہ ہو، خاص کر جب قضیے کسی امیر کبیر شخص کا ہو۔ انسانی فطرت اور عادت ہے کہ وہ رؤوسا یعنی مالداروں کی توقیر اور تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قضیے کے معاملے میں ان کی رعایت کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ ہو۔ رؤوسا اور بزرگوں کا مقام اور ان کی شہرت اور توقیر اور تکریم طرفین کے درمیان انصاف کرنے سے مانع نہ بنے۔ پس قاضی اور مفتی پر واجب ہے کہ دینی احکام بجا لائے اور اپنے فیصلوں اور قضیوں میں مساوات برقرار رکھیں۔ آزاد اور غلام میں، امیر اور غریب میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے۔ فائدہ: ہم سارے مفتیان اعظام سے اور علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں اور انصاف کی دعوت دیتے ہیں کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب
اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے مولانا سعد صاحب پر صادر کیے گئے فتوے کا جائزہ لیں اور صادر شدہ فتوے کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ مفتی ابو القاسم صاحب سے صادر شدہ فتوے میں کیا ان مذکورہ بالا اصولوں پر عمل کیا گیا، یعنی نمبر 1 للہیت، نمبر 2 مدعی اور مستفتی کا نام اور اس کے الزامات کی فہرست، نمبر 3 ہر الزام پر سیر حاصل تقریر، نمبر 4 الزام پر ثابت کردہ فتوے کے مراجع اور دلائل، نمبر 5 ملزم کو صفائی دینے کا موقع اور اس کے پیش کیے گئے مراجع پر غور و خوض، نمبر 6 فتوے پر دوبارہ نظر ثانی وغیرہ وغیرہ۔ مولانا سعد صاحب سے رجوع کا مطالبہ بے محل ہوا۔ رجوع وغیرہ کا مرحلہ تو فتوے کی درستگی اور قبولیت پر موقوف ہے۔ فتوے کا طریقہ ہی غیر درست اور غیر مسنون ہو تو پھر قبولیت فتوے کا استحقاق کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ جب فتویٰ خود لے تو لال کا شکار ہو تو پھر رجوع کا کیا معنی؟ غیر صحیح طریقے پر صادر کردہ فتویٰ غیر صحیح ہے، اس لیے اس پر قاضی اور مفتیان کی طرف سے رجوع کا مطالبہ اور ملزم کی طرف سے رجوع والے عمل کا وقوع پذیر ہونا، ان تمام کاموں کی کوئی شرعی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ سب بچوں کے بنائے ہوئے ریت کے گھرندوں اور چرندوں پرندوں کی مانند ہے، لہٰذا قاضی کی طرف سے رجوع کا مطالبہ سراسر غیر منطقی اور محمل عمل ہے۔ مندرجہ ذیل نقائص کی وجہ سے صادر شدہ فتویٰ غیر درست اور غیر معتبر ہے۔ نمبر 1 حرص، فتویٰ دینے میں حرص، طمع اور انتقام کا جذبہ ہے۔ نمبر 2 عدم تصحیح النیہ، یعنی حرص اور اتاولا پن ہی نیت کے بگاڑ کا پتہ دیتا ہے۔ نمبر 3 عجلت بازی، فیصلہ صادر کرنے میں غیر معمولی عجلت بازی کرنا۔ نمبر 4 طرفین میں سے ایک پارٹی یعنی عالمی شورا کی جانبداری اور اس کی طرف میلان۔ اس بارے میں بادشاہ دارالعلوم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا اعلانیہ بیان جو انہوں نے مرکز نظام الدین کے وفد سے کیا تھا اور فرمایا تھا ملاحظہ ہو۔ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب سے کہیے فتویٰ رجوع مراجع یہ سب تو آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان سے کہیں کہ ایک زینہ نیچے اتریں اور پاکستان میں بنائی گئی عالمی شورا کو قبول کر لیں تو آدھے گھنٹے میں دنیا بھر میں امن ہو جائے گا۔ اس بیان کی آڈیو کیسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا اس طرح کی جانبداری اور ڈکٹیری کو مولانا سلمان صاحب بجنوری انصاف اور عدل کا نام دیں گے یا اسے شورائیت کے حق میں جانبداری کہیں گے؟ کیا یہی دارالعلوم ہیں جس کے مقدس ہونے کو آپ نے اپنے بیان میں دہرایا؟ کیا نانوتی اور گنگوہی کا دارالعلوم ایسا ہوتا تھا؟ عدم احوال المستفتی، مستفتی کا نہ نام ہے نہ پتہ، یعنی طرفین کے بجائے ایک ہی فریق سے سن کر متاثر ہونا اور فیصلہ کرنا، ملزم کے مراجع کو نظر انداز کر دینا اور کہنا کہ فائل بند ہو گئی، اب مراجع دیکھیں گے تو بہت سارا وقت ضائع ہوگا۔ اس طرح سے مولانا سعد صاحب کے پیش کیے گئے مراجع کو دیکھنے سے انکار کرنا، ان سب باتوں کی تحریر اور آڈیو مفتی ابو القاسم صاحب کی آواز میں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس قضیے میں نیت کا صاف نہ ہونا، توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب